अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे ब्रांडिंग और मार्केटिंग के हवाले से, इनके मुख्तलिफ ट्रेंड्स के हवाले से। आजकल हम लोग ब्रांडिंग को देख रहे हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन मार्केटिंग, पिंक मार्केटिंग, साइलेंट मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग। तो ये तमाम नाम क्या हैं, ये क्या ट्रेंड्स हैं, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ है ईमान अमीर। ईमान, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सहर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ईमान इज़ ब्रांडिंग एक्सपर्ट और ये मार्केटिंग के हवाले से भी कंसल्टेंसी कर रही हैं और इनकी काफ़ी गहरी नज़र है आजकल जो ब्रांडिंग के ट्रेंड्स चल रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। आज के दौर में ब्रांडिंग के रुझानात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और ये पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा डिजिटल और डेटा पर मबनी हो चुके हैं। अब ब्रांड्स कस्टमर के रवैयों, दिलचस्पियों और ऑनलाइन सरगर्मियों को समझकर अपनी हिकमत अमली तैयार करते हैं, जिससे राब्ता ज्यादा ज़ाती और मौसर हो जाता है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिटीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ब्रांड और कस्टमर के दरमियान फासले को कम कर दिया है। जदीद ब्रांडिंग में जज्बाती ताल्लुक, एतमाद और कस्टमर की शमूलियत को खास अहमियत दी जा रही है। इसके साथ साथ मुआशरती और माहौलियाती जिम्मेदारी भी ब्रांड की शनाख्त का अहम हिस्सा बनती जा रही है। मजमूई तौर पर आज की ब्रांडिंग ज्यादा स्मार्ट, तेज और कस्टमर के करीब होती जा रही है। जी, आपने देखा कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या इनोवेशंस आई हैं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं। प्रीवियस मार्केटिंग हम देखते थे पूरे मासेस के लिए होती थी, लेकिन अब इसको सेगमेंटाइज कर दिया गया है, डिफरेंट नीश में मार्केटिंग हो रही है। इन तमाम बातों पे रोशनी डालेंगे। ईमान, ये बताइए कि आजकल जो हम ब्रांडिंग देख रहे हैं, मुख्तलिफ अब टर्म्स आ गई हैं इस हवाले से। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि ग्रीन मार्केटिंग, पिंक मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड देयर आर लाइक नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज़। सो आज के इन ट्रेंड्स को आप कैसे देखती हैं इफ़ वी कंपेयर प्रेवलेंट ट्रेंड्स टू द प्रीवियस वन? सो हेयर आई वुड से कि जितने भी ट्रेंड्स मार्केटिंग में बात हम कर रहे हैं, ग्रीन मार्केटिंग की, पिंक मार्केटिंग एंड सो मच सो फोर्थ, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द अवेयरनेस। पहले टाइम के अंदर बहुत से चीज़ों पे अवेयरनेस ही नहीं थी। अब जिस तरह विद द टाइम अवेयरनेस आ रही है, सो कॉर्पोरेट सेक्टर है या एनजीओ सेक्टर है, किसी भी सेक्टर के अंदर अब दे ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल, क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनके साथ उन चीज़ों के ऊपर टारगेट किया जाए जिससे उनको फ़र्क पड़ता है। यू नो, द थिंग्स दैट मैटर टू देम, आइदर इट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट और यू नो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग और वो सब चीज़ें। सो आपने अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। सो कनेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनके इमोशंस, उनके जितनी भी चीज़ें हैं जो उनको एक्चुअली मैटर करती हैं, आप उनके ऊपर टैग अलोंग करके अपनी मार्केटिंग पे फोकस करें। राइट। ईमान, जैसे कि हमने पहले देखा था, हमारे पास मीडियम्स बहुत कम थे, बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे जिसके ज़रिए हम अपने मैसेज को स्प्रेड करते थे, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते थे और मार्केटिंग करते थे, जैसे टीवी पे लोग देखते थे। लेकिन आजकल हम लोग फ़ोन के बाद, उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, एंड देन वी सॉ कि लोग बहुत ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर रहे हैं। हर जगह पे उनको देखना पड़ता है कि ये ब्रांड क्या कर रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि टारगेट ऑडियंस बहुत उसको माइक्रो मैनेज किया जा रहा है, उसको माइक्रो एंगल से देखा जा रहा है। सो व्हाट इज़ दिस, लाइक माइक्रो कल्चर किसे कहते हैं मार्केटिंग के हवाले से, और ये जो नीश ड्रिवन कल्चर है ये क्या है? ओके, सो सहर, इस पे इस तरह का क्वेश्चन था कि माइक्रो कल्चर क्या चीज़ है। पहले टाइम पे अब मैं हर चीज़ को ना कंपेयर करूँगी ताकि हमारी ऑडियंस के लिए भी समझना थोड़ा आसान हो कि पहले टाइम पे क्या होता था कि एक प्रोडक्ट बना है, वो सबके लिए है, ठीक है। सो दे यूज टू टारगेट एवरीवन इन द मार्केट, बिल्कुल, रिगार्डलेस नोइंग कि ये उनकी नीड भी है या नहीं, ये उनके बाइंग बिहेवियर के अंदर आ भी सकती है चीज़ या नहीं। लेकिन अब हर चीज़ के सेगमेंट्स बन चुके हैं। अब अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लॉन्च करने से पहले देखा जाता है कि इसका एंड यूज़र कौन होगा, बिल्कुल, ठीक है। उस एंड यूज़र के बाइंग बिहेवियर क्या है, क्या उसकी परचेजिंग पावर इतनी है कि जो आप प्राइस टैग लगा रहे हैं वो उसको बाय करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो मतलब मंथली बेसिस पे कर रहा होगा, डेली परचेजिंग पे होगा। सो बहुत सी चीज़ें अब आपके हर सेगमेंट के अकॉर्डिंग
ڈپینڈ کرتی ہیں. ایون جب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ریکمنڈیشنس کی بہت بات کرتے ہیں کہ بہت میٹر کرتا ہے, جب ایک برانڈ اگر ایک پرسن کے بارے میں ایک ریکمنڈیشن ایک کمپنی پیج سے فار ایگزامپل آتا ہے, اس کا انفلوئنس اتنا نہیں ہے جتنا ایک پرسن ٹو پرسن جو ریکمنڈیشن ہے اس کا کتنا انفلوئنس ہے. سو یہی بات ہے کہ پیپل کنیکٹ ود پیپل مور ایزیلی, دے ٹرائی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو لوگوز, کیونکہ لوگوز کو پروموشنس ہی میجورٹی سمجھا جا رہا ہوتا ہے. سو وچ از وائی ایک فاؤنڈر کی ویزیبلٹی از more important than the marketing or anything. And then آپ اگر ایک ریسرچ یہ بھی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ کیمپینس ان سے ہوتی ہیں, اگر آپ وہ ٹریڈ مارکیٹنگ دیکھ لیں یا جتنی بھی اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ دیکھ لیں, اس کا ریونیو از ناٹ مور دین جو ایک فاؤنڈر اپنی پرسنل برانڈنگ کے اوپر انویسٹ کرتا ہے اور اس سے جتنا وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اوکے, سو دس از اے ہیوج چینج ان دا انڈسٹری جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر یہ بہت ڈراسٹک شفٹ آیا ہے. سو آپ کو اپنے پروڈکٹ سروس کے اکارڈنگ سمجھنا ہے کہ اینڈ یوزر کہاں پہ ایکٹیو ہے, کہاں پہ وہ میرا پلیٹ فارم میرے پروڈکٹ کے بارے میں سے کہاں سے پتہ چلے گا, وہاں پہ آپ کو ہونا ہے. سو یو ڈونٹ, اگین آپ کو ہر جگہ پریزنٹ نہیں ہونا, آپ کو بس وہاں پریزنٹ ہونا ہے جہاں پہ آپ کا آئیڈیل کسٹمر ہے, جہاں پہ آپ کا پروڈکٹ کے بارے میں ڈھونڈا جا رہا ہے. بالکل. سو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ برانڈنگ از لائک موسٹلی اٹس الگوریدم ڈریون. بہت زیادہ ڈیجیٹلی ہم لوگ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے, اور کچھ برانڈز ہیں صرف ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ریالٹی میں ان کا وہ امپیکٹ نہیں ہے, اس طرح سے لوگ ان کو اس پروڈکٹ کو بائی نہیں کر رہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس ڈائیکاٹمی کو ہم کیسے ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں؟ اوکے, سو سحر, الگو ڈریون جس طرح سے مارکیٹنگ ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک کاسٹ ہے جو کہ از اے ویری ایکسپینسو کاسٹ دیٹ وی آر پیئنگ, اور وہ یہ ہے کہ یو آر ناٹ بینگ یور ٹرو سیلف. Yes. Because when we just follow the algo کہ algo پہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, so you are just making the content that is running, جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ آپ کا ٹرو جو آپ کا پروڈکٹ یا آپ کا پرسنل برانڈ یا آپ کی سروس ہے وہ اس کو ایگزیبٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ دیٹ از اے بگ کوشچن. بالکل. اور آپ کیا صرف ایک نمبرس کو چیز کر رہے ہیں یا آپ کو جینوئنلی پیپل, یو نیڈ ٹو کنیکٹ ود یور پیپل. ٹھیک ہے, سو دس از ایکچولی اے ریئلی امپورٹنٹ تھنگ. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ از اٹ اے کاسٹ دیٹ یو آر ورتھ پیئنگ فار, کیونکہ یہ آپ کے برانڈ کو ڈائلیوٹ کر سکتی ہے یہ چیز, کیونکہ آپ ایلگو کو چیز کر رہے ہو جو 10 اور لوگ بھی کر رہے ہیں مارکیٹ میں. سو ایمان, ابھی بھی یہ پریکٹس کافی پریویلنٹ ہے. پیپل آر چیزنگ نمبرس, پیپل آر لائک آفٹر دا فالوورس, اور آپ دیکھتے ہو کہ وہ کسی طرح امپیکٹ بھی کریٹ کرتا ہے. آپ کسی کی پروفائل دیکھو, کہ کوئی پروڈکٹ دیکھو, ان کے آپ ویوز سے آپ یہ چیز کر سکتے ہو, لیکن اس کا جو یوزیج ہے, جو ریئل ٹائم جو اس کی ایک آپ کے ساتھ کنیکشن ہے, وہ بہت زیادہ, اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن آ جاتا ہے. سو آج کل بھی کیا نمبرس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں, یا یہ ضروری ہے کیونکہ آئے دن کوئی بھی نیا ٹرینڈ چینج ہوتا ہے, لوگ اس کے اوپر دے آر جسٹ جمپنگ آن دا بینڈ ویگن, دے آر جسٹ فالوئنگ دا ٹرینڈس. سو اس چیز کو کیسے بدلا جائے؟ اچھا, اس میں سمجھتی ہوں کہ اس کی رسپانسبلٹی نا فار پیپل لائک می, جس طرح ہم لوگ ہیں, ہمیں اویئرنیس دینی پڑے گی, جن کو سمجھ آ گئی ہے اس چیز کی کہ دس از ناٹ گونا ورک اینڈ وی آر دیئر ٹو سپورٹ پیپل اراؤنڈ اس, ان کو ہم اویئرنیس دیتے ہیں. ایون ود لاٹ آف مائی کلائنٹس, ان کو اسٹارٹنگ میں یہ لگتا تھا کہ ہمارے فالوورس زیادہ کیوں نہیں ہو رہے, لائکس کیوں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, ان کو میں نے اویئرنیس دینا شروع کی کہ دس از ناٹ دا کے پی آئی دیٹ یو شوڈ چیز. ٹھیک ہے, آپ کو میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کو رائٹ اپرچونیٹیز, آپ کے ان باؤنڈ میسیجز کتنے آ رہے ہیں اور وہ کتنے کوالٹی کے آ رہے ہیں, آپ کے تھریڈ کے اوپر, آپ کے پوسٹ کے اوپر کتنے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں, وہ کیا وہ واو کنگریچولیشنز تھینک یو اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں, یا کوئی تھاٹ فل کمنٹ, تھوڑی ایفرٹ پٹ کر کے آپ سے کوئی ایک میں بھی کوشچن کیا ہو, آپ کے بارے میں کیوریس ہو. دس از دا کائنڈ آف میٹرکس دیٹ یو شوڈ چیز ناؤ. اور اگین یہ چیز, اس کی رسپانسبلٹی میں سمجھتی ہوں کہ انہیں لوگوں پہ آتی ہے, جس طرح سے میں بھی مطلب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, اینڈ آئی ٹرائی کہ میں اس چیز کو بتاؤں صرف. دس از ناٹ سم اپائی دیٹ آئی نیڈ ٹو کیپ ٹو مائی سیلف کہ بس مجھے ہی پتا ہو, دس از ٹاپ سیکرٹ اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. سو ایسے نہیں ہے, آئی نیڈ ٹو کریٹ دا اویئرنیس اینڈ آئی ایم گیونگ مائی آل ٹو انڈرسٹینڈ پیپل اراؤنڈ می, فار مائی کلائنٹس, فار دا پیپل آئی ورک ایز این ایڈوائزر, ایز اے کنسلٹنٹ. میں سب کو یہ چیز بتاتی ہوں کہ آپ کے کے پی آئیز وہ نہیں ہیں جو پہلے آپ کو لگتے تھے. سو ہائیسٹ نمبر آف فالوورز اور وہ سب چیزیں فرسٹ لک کے اندر آپ کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ واؤ یار اس کتنے فالوورز ہیں, بٹ جب آپ اس کی انگیجمنٹ دیکھتے ہو تو دیٹ از ڈراسٹیکلی ڈراپنگ. بالکل, تو وہ میٹر نہیں کرتا. سو آئی تھنک دس از کوائٹ تھاٹ پرووکنگ, اور ہمیں ریکنسائل کرنا چاہیے اپنی جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں برانڈنگ کے حوالے سے. وی ریئلی نیڈ ٹو تھنک کہ ہمیں ویلیڈیشن صرف نہیں چاہیے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے,
what matters is engagement. بالکل. آپ کی کتنی انگیجمنٹ ہے لوگوں بالکل کے ساتھ. بالکل. سو آپ نے انفلوئنسر مارکیٹنگ کی بھی بات کی, اس کو مینشن کیا. آج کل لوگ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ بہت زیادہ یوز بھی کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. ہم اوتھینٹسٹی کی جب بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے مرضی ہم ٹرینڈس کو فالو کر لیں, ہمیشہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اوریجنلٹی سے. بالکل بالکل. اس چیز کو آج کل لوگ کتنا انٹیکٹ رکھتے ہیں, کتنی وہ ضروری ہو گئی ہے, اسپیشلی ان دیز ٹائمس جب ہر چیز مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. سو اس میں آئی وڈ سے کہ اوریجنلٹی از اسکارس, ٹھیک ہے, اس کا ہونا بہت ریئر ہو گیا ہے. اب ایون جو ریٹن کانٹینٹ ہو, ویژول کانٹینٹ ہو, مطلب فرسٹ لک کے اندر ہمیں لگتا ہے یار پتہ نہیں یہ ریئل ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے, یو نو. سو دس از سم تھنگ, اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ دیر از نتھنگ بیڈ ان یوزنگ اے آئی. آئی انکریج پیپل ہو یوز اے آئی فار دیٹ. لیکن آپ کو اے آئی از جسٹ اے ٹول ٹو ہیلپ یو. آپ کا کریٹیوٹی لیول اگر ڈراپ ہو رہا ہے نا اے آئی کی وجہ سے, کہ آپ ایک کانٹینٹ نکلوا کے اس میں کچھ اپنا نہیں ٹچ ڈال سکتے, ایک آپ نے ویژولس بنا لی اور آپ نے ایز اٹ از پوسٹ کر دی ہیں. سو آئی تھنک دس از اے بگ کوشچن مارک آن یور برین سیلز ایز ویل, بیکاز وی نیور نو. جس طرح دیر آر چینجنگ ٹائمز ان دا ورلڈ اوور آل اراؤنڈ دا گلوب, اگر کل کو کوئی بھی چیٹ جی پی ٹی اور یہ سارے پلیٹ فارمس اگر بند ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں اسٹینڈ کریں؟ بالکل. ہم کیا خود کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود سے اپنے کوئی گرافکس بنا سکتے ہیں؟ یہ کلاؤڈ اور ان سب ٹولس کے بغیر ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ سو آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو اے میم جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی لنکڈن کو کھولو ایوری ون از تھرلڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو دیٹ از بیکاز سب لوگ جو اے آئی جنریٹڈ جو ڈسکرپشنس ہیں وہ پوسٹ کر رہے ہیں ایز اٹ از, ناٹ وہ بالکل بھی یوز نہیں کر رہے اپنی جو رائٹنگ. یہ نوائز ہو چکا ہے نا کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, بیکاز ایک بندے نے ایک تھریڈ لکھا, اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے بیچ میں 2-3 ڈفرینٹ باتیں کر دی ہیں اور اس کا اینگل ہی لاسٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی. سو ہمیں اپنے کام کے حوالے سے بھی بہت انٹیکٹ رہنے کی ضرورت ہے. ایمان, ہم چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں برانڈنگ کے نئے ٹرینڈس کے حوالے سے, جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز آپ سن رہے ہیں, پنک مارکیٹنگ, گرین مارکیٹنگ اور سائلنٹ مارکیٹنگ, یہ تمام چیزیں کیا ہیں. سو ہم نے جیسے پہلے بھی مینشن کیا کہ یہ نئے ٹرینڈس ہیں. پنک مارکیٹنگ کی اگر بات کریں تو دس ساؤنڈز ڈیفینیٹلی سوسائٹی نے پنک کلر کو ایسوسیٹ کر دی ہے ویمن کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ کب سے کی ہے نہیں پتہ, لیکن آج بھی ہم لوگ, اور اسی خواتین کے حوالے سے جو مارکیٹنگ کو ہم پنک مارکیٹنگ کہتے ہیں, لیکن کس طرح سے اس ٹرم کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اس کے کور میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, اس حوالے سے بتائیے. سو سحر, اس میں نا یہ چیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے پنک مارکیٹنگ کو ہم کس پرسپیکٹیو سے یوز کر رہے ہیں, اگر تو اٹ از جینونلی اباؤٹ گیونگ اسپیس ٹو ویمن ٹو ورک, ٹو گیو دیم دیئر رائٹس ان ٹرمز آف ورکنگ سیکٹر اینڈ ایوری تھنگ, اگر تو آپ کی جتنی بھی کیمپینز ہیں اگر وہ اس چیز کو الائن کر رہی ہیں, دیٹ از ریئلی گڈ. اب بیہائنڈ دا کرٹنس کیا ہو رہا ہے وہ ہر آرگنائزیشن, ہر کمپنی میں, وی کین ناٹ ریئلی کمنٹ آن دیٹ. آئی کین اونلی کمنٹ آن دا پلیسز آئی ہیو بین ورکنگ ٹو. بالکل. تو وہاں بھی تو آئی ہیو جینوئنلی سین کہ جو جس طرح پہلے وہ گلاس سیلنگ والا کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ویمن کے لیے دیر از اے تھنگ کہ اس کے اوپر اس کو پروموشن بھی نہیں مل سکتی, اس کے اوپر اس کی گروتھ نہیں ہے. بالکل. تو جو کمپنیز جینوئنلی ایڈوکیٹ آف پنک مارکیٹنگ ہیں, سو دے ریئلی ڈو میک شیور کہ ان کی یہ چیز کاؤنٹر اٹیک بھی بہت جلدی کر جاتی ہے. بالکل. بیکاز ویمن ان دا ایرا ٹوڈے دے آر ویری ویل اویئر. اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں جہاں پہ یہ ایک پنک برانڈنگ اور سب کچھ ہو تو رہا ہے, لیکن می بینگ اے ویمن اگر میرے ساتھ انفیئر کچھ ہو رہا ہے تو وہ جا کے بولیں گے اس برانڈ کے بارے میں, ٹھیک ہے. سو برانڈس ڈو کیئر اباؤٹ اٹ, سو دے کین ناٹ ڈاؤن پلے دیئر سیلف. سو ان کو اگر ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنی ہے, سو دے ہیو ٹو شو ان دیٹ آرگنائزیشن ایز ویل. بٹ اس کے ایکسپلائٹ کیسز کے اندر اس کے جو اس طرح سے جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اسی طرح یہ ہے کہ نیورو مارکیٹنگ ڈریون یہ چیز ہے پنک مارکیٹنگ. آپ کے پاس سیم پروڈکٹ ہے بٹ آپ اس کا کلر بدل دیتے ہو تو آپ اس کے اوپر ٹیکس اور اس کی پرائس بھی زیادہ کر سکتے ہو. سیم ان دا کیس آپ سیم پروڈکٹ کے اوپر پریمیم ورژن لکھ دو,
अल्ट्रा लिख दो, प्रो, एंड यू नो देयर आर डिफरेंट मार्केटिंग टर्म्स जो यूज़ होती हैं, और हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं। वो सेम प्रोडक्ट की जो क्वालिटी को लोगों के माइंड के साथ जो लोग खेल रहे होते हैं उसको इन्हांस कर लेते हैं। सो इस हवाले से बताइए कि ये जो नई जेनजी टर्मिनोलॉजीज इसको कह सकते हैं, AI ड्रिवन या AI जनरेटेड न्यू टर्मिनोलॉजीज, हाउ दीज टर्म्स आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द मार्केटिंग गेम, एंड एज यू सेड व्हेन वी एक्चुअली डीबंक, तो फिर वो चीज़ सारी की सारी वो बर्स्ट हो जाती है, आपका जो एक बबल है। अच्छा, इस पे जो आपने बात की ना, ये जो वर्ड्स को चेंज कर देना और लेबल्स चेंज कर देना, दिस इज़ लिटरली अबाउट यू नो प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। आपको मतलब, और ये चीज़ चल भी रही है एट द एंड ऑफ द डे। आई वुड से कि अगर ये चीज़ चल रही है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारा ऑडियंस का है, ठीक है, क्योंकि हम उसका रिएक्शन देते हैं, हम बाय करते हैं, या सो दे अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली देयर इज़ अ पर्सन इन एवरी कंपनी जो कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ऑडियंस जो कि चीज़ होने दे रही है, ठीक है। चाहे वो उसका कोई प्रोडक्ट का फार्मूला बदला था, नहीं बदला था, लेकिन उन्होंने लेबल बदल दिया, नाम बदल दिया, कलर्स बदल दिए, थोड़ी ब्रांडिंग बदल दी, तो वो लगा कि अपग्रेड हो गया, ठीक है, कुछ नया आ गया इसके अंदर, एंड पीपल स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स इट कि कुछ नया आ गया। बट आई बिलीव कि इसमें दोनों तरफ, एक वो कहते हैं ना कि एथिकल चेक दोनों साइड्स पर होना चाहिए, ब्रांड्स को भी होना चाहिए कि हम एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। सो अगर आप अपने ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो ना एज अ ब्रांड, कि इससे ऑडियंस हमारी एक्सप्लॉइट भी हो रही है और इससे हमारी ऑडियंस लॉयल भी हो सकती है, तो यू विल चूज अ बेटर पाथ, आई थिंक, जो कि लास्टिंग होगा। क्योंकि समटाइम्स ये चीज़ें टेम्परेरीली तो चलती है, लेकिन जब लोगों को भी, तो फिर पीपल आर नॉट एट द एंड ऑफ द डे डम, उनको पता है कि क्या चीज़ का फ़र्क आया, क्या नहीं आया। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉयल्टी ऑफ अ कस्टमर चाहिए, सो यू विल चूज अ बेटर पाथ, आई थिंक। सो ईमान, एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, एज अ ब्रांडिंग एक्सपर्ट, आजकल हमने देखा है कि जो कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वायरमेंट का बहुत ख्याल रख रही हैं, और वो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, ख़ास तौर पे ब्रांडिंग या मार्केटिंग के हवाले से, वो बहुत यू नो अवेयर होती हैं या इस चीज़ पे बहुत माइंडफुल होती हैं कि उन्होंने इन्वायरमेंट का एलिमेंट ज़रूर ऐड करना है, कि उनका जो प्रोडक्ट वो किसी तरह से हार्मफुल नहीं है उनके सराउंडिंग्स के लिए। सो इज़ इट लाइक इसमें कुछ रियलिटी है ये ग्रीन मार्केटिंग में, और इज़ इट अगेन आई वुड से दे आर जस्ट प्लेइंग विद आवर माइंड्स? आई थिंक हेयर आई वुड से कि इट इज़ एक्चुअली, क्योंकि अभी तो जो हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशन हो चुकी है, अगर इफ़ यू विल नॉट केयर अबाउट इट, तो हम लोग शायद आफ्टर फ्यू ईयर्स हम कोई बिजनेस कर भी नहीं सकेंगे। सो नाउ हमारे स्टेक्स आर रियली हायर, सो वी कैन नॉट रियली यू नो प्ले विद द माइंड ऑफ पीपल। हम अपने ऑडियंस के साथ, उनके माइंड के साथ, वी कैन नॉट प्ले विद दैम। सो व्हेन कंपनीज आर रियली इनटू सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट्स, जो उनके SDG गोल्स को फॉलो करना और वो सब चीज़ों पे काम करना, सो दिस इज़ एक्चुअली सिग्निफिकेंट। वाई? बिकॉज इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट इट, लेटर इन 10 years डाउन द लेन यू कैन नॉट इवन ऑपरेट इन द इंडस्ट्री, आप बिजनेस कर भी नहीं सकोगे। सो या इसकी एक बहुत आजकल की जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं ये कहूँगी कि पर्टिकुलर ब्रांड का एक जूस है, हम लोग सब वो यूज़ करते हैं, ऑल्दो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द पेपर स्ट्रॉ, लेकिन उसकी जो रैपिंग है अगेन दैट इज़ इन अ प्लास्टिक केस। सो अगेन वही वाली बात है ना कि आप प्रमोट तो कर रहे हो, बट लेकिन आप अगेन उसी गोल्स आपके वो मीट नहीं होंगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसकी जो कवरिंग है वो तो प्लास्टिक की है। सो इस हवाले से मैं ये कह रही हूँ कि क्या ग्रीन मार्केटिंग एग्जिस्ट करती है, या अगेन इट्स जस्ट अ नेम? इट इज़ मोर, आप समझें कि इट इज़ काइंड ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, सैडली, ठीक है, बिकॉज इवन दो दे ट्राई टू, अब जहाँ पे वो उन्होंने एक वो जो स्ट्रॉ है वो बना लिया पेपर का, तो वाई दे आर स्टिल यूजिंग द प्लास्टिक कवर? बिल्कुल। सो व्हाट इज़ फियर बेस्ड मार्केटिंग? समटाइम्स ये होता है कि कुछ अच्छी चीज़ से बेहतर है कि आपके जो फोबियाज हैं, आपके फियर्स हैं, उससे प्रोजेक्शन की जाती है, शुरुआत की जाती है। Yes, actually, I have seen this very much in the market these days, कि मतलब आपकी उन चीज़ों को हिट किया जाता है जो आप नहीं करना चाहते थे। So अब इसमें क्या होता है, there is a thing called FOMO। लोगों को होता है कि यार मतलब वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज कि आपने अपने उस रेस में भागना था, इस वजह से यू विल गो फॉर दैट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको था कि नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता, यू नो। सो उस चीज़ को कवर करने के लिए, एक अपनी इनसिक्योरिटी, अपना कॉम्प्लेक्स कह लें आप, जिस भी चीज़ को, उसको कवर करने के लिए वी गो फॉर दैट प्रोडक्ट। सो बेसिकली हु वॉन एक्चुअली द ब्रांड, जिसने एट द फर्स्ट प्लेस आपकी उस चीज़ को हिट जान के किया था। इफ़ यू विल जस्ट इग्नोर द नॉइज एंड सी कि हमारा जो विजन था सोशल मीडिया पे आने का, हम किस लिए खोला था हमने सोशल मीडिया, उस पर काम कर लें हम, इंस्टेड ऑफ के हर टॉपिक के ऊपर बात करें। व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच? फॉर एग्जांपल हम किसी नेगेटिव कमेंट को हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमें इग्नोर
کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ جو لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, سوشل رسپانسبلٹی ہر ایک سوچتا ہے کہ ہمارے اندر ہے, آل دو ہونی بھی چاہیے, ہم لوگ بھی ایسا سوچتے ہیں, لیکن ان کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ شوڈ دے بی ریفرین فرام کامنٹنگ آن سچ تھنگس؟ I would say کہ you should see where you are investing your energy. آپ اپنی انرجی کہاں لگا رہے ہیں, آپ کو دیکھنا ہے کہ کس طرح کے ٹاپکس ہیں. اگر تو یہ وہی بات آ جاتی ہے سحر کہ اگر if something is not harming anyone in the society, ٹھیک ہے, so just ignore that. بالکل. اگر تو کسی کی زندگی موت کی بات آ گئی اور کسی کے ساتھ کچھ بہت انجسٹ اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہے, وہاں پر you should see کہ آپ کا چپ رہنا is costly. ٹھیک ہے, سو دیٹ از دا پلیس ویئر یو نیڈ ٹو کمنٹ, دیٹ از دا پلیس یو شوڈ ایڈوکیٹ فار سم تھنگ. اگین اٹ اسٹکس بیک ٹو دا ویلیوز, یور کور ویلیوز. سو دس از سم تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا آپ کو جسٹ بیکاز 10 سال پہلے مارکیٹنگ کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پی پی سی کرنی ہے, ایس سی او کرنی ہے, وہ چیزیں کرنی ہے, ابھی بھی وہ چلتی ہیں, لیکن فار سرٹن نیشز جیسے ای کامرس میں بھی وہ چلتی ہے. آپ کو ای کامرس برانڈس کو چلانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے, لیکن اف یو آر اے پروڈکٹ اور سروس میں بھی یو نیڈ ٹو ورک آن یور پرسنل برانڈ. آپ کو شاید اس پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. And Iman, if a lot of people are like using AI tools for extracting everything, or especially marketing کے حوالے سے, they can get a whole overview of marketing strategies اور اپنے particular brand کے حوالے سے. Still مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو human to human ایک کنسلٹنسی ہوتی ہے یا انسائٹس ہوتی ہیں, دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام دا اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ. آئی ایگری. تو یہ کتنا ضروری ہے آج کل ہیومن انسائٹس کو بھی امپورٹنس دینا؟ آئی تھنک اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اور اگر ایک بندہ میں ایز اے کنسلٹنٹ اگر کسی برانڈ کے پاس جاتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں کہ میں آپ کا برانڈ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی اور سی تک لے جاؤں گی اتنے ایکس ٹائم کے اندر, ٹھیک ہے, سو اف آئی ول جسٹ گو ہوم اینڈ گیٹ دا اسٹریٹجی فرام چیٹ جی پی ٹی اینڈ دین پریزنٹ اٹ ٹو دیم کہ یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے, سو دے مائٹ ہیو ڈن دیٹ آلریڈی, یو نو. سو آپ کا اپنا برانڈ ریپوٹیشن بھی افیکٹ ہوتی ہے اس طرح, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ ایک یہ بات سمجھا دیتی ہوں کہ اگر کل کوئی اے آئی کے سارے ٹولس فار سم ریزن اوپن اے آئی کہتا ہے نہیں دینے پاکستان میں ہم نے, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ پہ فیکٹر آتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, سو ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ؟ کیا میری کنسلٹنسی, میری کمپنی, ہر چیز کیا بالکل ختم ہو جائے گی کیونکہ میرا دماغ پروسیس ہی نہیں کر پائے گا, کچھ کریٹ ہی نہیں کر پائے گا. اینڈ دین اگین وین آئی ٹاک ٹو پیپل وداؤٹ, مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ اے آئی کو آپ بالکل اپنی لائف سے نکال دیں, آپ کو اس کو رکھنا ہے جسٹ ٹو سی کہ وہ کیسے سوچتا ہے, آپ کیسے انفارمیشن تو اس سے لے سکتے ہیں. بالکل بالکل, اس کو آپ پالش کر سکتے ہیں, آپ اس کو اور کریٹیولی سوچ سکتے ہیں. جسٹ گیٹ دیٹ ڈاکیومنٹ فرام چیٹ جی پی ٹی میں بھی اور کلاؤڈ, اور اس کو بیٹھ کے آپ خود اپنا ان پٹ اس کے اندر پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھیں, ٹھیک ہے. دین دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول کنیکٹ ٹو دا اینڈ کسٹمر اور یور برانڈ اور سم تھنگ, ٹھیک ہے. وہ لوگوں کے ساتھ ایکچوئل میں, اور آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے. اسے سمجھے اٹس اے لیب. آپ کے یوز کیس اے اور یوز کیس بی کو جب آپ ٹیسٹ کریں, ایک فلی اے آئی جنریٹڈ آپ نے جا کے بس کاپی پیسٹ کر دیا, اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے اس پہ اوپر اپنا ان پٹ ڈالا, اپنے سارے آپ نے انسائٹس خود بھی ڈالے, اینڈ دین یو ٹیسٹ بوتھ آف دیم, یو ول سی دا ریزلٹ یور سیلف, ٹھیک ہے. ایک ہیومن کا کنیکشن جو ہے نا وہ نہیں آپ بریک کر سکتے. Thank you, Iman, for being on the show and sharing your insights regarding the latest branding trends. اور آپ نے بتایا کہ ہمیں blindly ہر ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی اپروچ ہمارے لیے رائٹ اپروچ ہے. جی, آپ نے دیکھا کہ آج کل جو مارکیٹنگ اور برانڈنگ کے حوالے سے ٹرینڈس عام ہیں, ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے, ہمارے پروڈکٹ کے لیے, ہماری برانڈنگ کے لیے کون سی ڈائریکشن بیسٹ ڈائریکشن ہے, کون سا پلیٹ فارم اپروپریٹ ہے, اور کون سی ایسے جو ٹرینڈس ہیں جو آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں اور ان کو ہمیں فردر فالو نہیں کرنا چاہیے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کوئی بھی ٹاپک شیئر کر سکتے ہیں, فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.